آپ کا ملایا ہوا؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی جی، فصل، اختلف الناس في الامر المطلق أي المجرد عن القرينة الدالة على اللزوم وعدم اللزوم، نحو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والصحيح من المذهب أن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه، لأن ترك الأمر معصية كما أن الإيتمار طاعة۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر کی تعریف گزر چکی، امر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی وغیرہ تفصیل گزر چکی۔ آج کے سبق میں یہ امر کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ امر کا حکم کیا ہے، کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے یا اباحت کے لیے آتا ہے یا استحباب کے لیے آتا ہے، کاہے کے لیے آتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ امر سے مراد امر مطلق۔ امر مطلق کا کیا معنی؟ جو امر مطلق ہو، مطلق کا معنی یہ ہے کہ جس میں وجوب یا عدم وجوب کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ یہ قرینہ بھی نہ ہو کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، اور یہ قرینہ بھی نہ ہو یہ امر عدم وجوب کے لیے ہے۔ جو امر مطلق ہو یعنی خالی عن القرینہ ہو، اس میں وجوب یا عدم وجوب کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو ایسے امر کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ وجوب کے لیے آئے گا یا غیر وجوب کے لیے؟ تو ہمارے نزدیک حنفیہ کے ہاں وہ امر جو مطلق ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، سمجھے، وہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ سمجھے، وہ امر کاہے کے لیے آئے گا؟ جس امر میں نہ وجوب کا قرینہ ہے، نہ اباحت کا قرینہ ہے، نہ استحباب کا قرینہ ہے، وہ امر وجوب کے لیے آئے گا۔ ہاں، یہ اس لیے کہہ دیا کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہے پھر تو جیسا قرینہ ہوگا ویسا ہی اس کا حکم ہوگا۔ قرینہ اگر وجوب کا ہے تو وجوب کے لیے، قرینہ اگر اباحت کا ہے تو اباحت کے لیے، اور اگر قرینہ استحباب کا ہے تو وہ امر استحباب یعنی مستحب بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر قرینہ موجود ہو تو جیسا قرینہ ویسا امر، سمجھے، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو واضح ہے، جیسا قرینہ ویسا امر۔ بات اس امر کی ہو رہی ہے جس میں کوئی بھی قرینہ موجود نہ ہو، نہ وجوب کا نہ عدم وجوب کا۔ تو یہ امر جو مطلق ہو، جس میں کسی قسم کا نہ وجوب کا نہ اباحت کا کوئی بھی قرینہ موجود نہ ہو، تو یہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ وجہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں اپنے عرف کے اندر بھی، عرف کے اندر جب امر کیا جاتا ہے، سمجھے، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ موجب سزا یعنی سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ملازم سے کہا، اپنے نوکر سے کہا پانی لاؤ، اب امر کیا یا نہیں کیا پانی لاؤ؟ وہ نہ لایا، جب وہ پانی نہ لایا تو وہ ڈانٹ کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ سمجھے، اب اس نے جو امر کے اوپر عمل نہیں کیا، سمجھے، تو اب وہ قابل گرفت ہے، ڈانٹ اور سزا کا مستحق ہو۔ اس نے کہا تھا پانی لاؤ، کیوں نہیں لائے پانی؟ اس کو کوئی چائے بناؤ،
وہ چائے نہ لایا، کیوں نہیں لائے؟ ڈانٹتے ہیں نہیں ڈانٹتے؟ کیوں ڈانٹتے ہیں؟ کیونکہ عرفن بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے۔ جب کہا ملازم سے چائے لاؤ، پانی لاؤ، وہ نہ لایا، سمجھے، تو اس صورت میں وہ ڈانٹ کا مستحق ہے۔ تو جب ڈانٹ کا مستحق ہے، سمجھے، اور اس کا یہ عمل قابل گرفت ہے، تو غیر واجب کو چھوڑنے کے اوپر تو گرفت نہیں، یہ گرفت دلیل ہے وجوب کی، کیونکہ غیر واجب کو چھوڑنے کے اوپر گرفت نہیں ہوتی، اس پر ڈانٹ نہیں ملتی۔ وہ کہہ سکتا ہے آپ نے امر کیا تھا، اس کے اوپر عمل کوئی ضروری تو نہیں تھا، تو آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ کہہ سکتا تھا، سمجھے، اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا۔ معلوم ہوا عرفن بھی یہ وجوب کے لیے سمجھا جاتا ہے، سمجھے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ امر کاہے کے لیے ہے؟ امر مطلق وجوب کے لیے۔ لہذا قرآن مجید میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو۔ اب استمعوا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا، اور امر مطلق ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے وجوب اور عدم وجوب کا، صرف استمعوا اللہ نے امر دیا ہے، تو یہ امر مطلق بن گیا۔ قرینہ وجوب اور عدم وجوب کا کوئی موجود نہیں، تو یہ امر بھی وجوب کے لیے آئے گا۔ تو جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس صورت میں سننا واجب ہے، واجب۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سمجھے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اب انصتوا کون سا صیغہ ہے؟ امر، اور امر کاہے کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے۔ مانا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہنا واجب ہے، واجب، سمجھے۔ اسی طرح دوسری مثال، پہلی مثال امر کی تھی، دوسری نہیں کی مثال بھی دے دی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا تم دونوں، ورنہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، سمجھے۔ اب یہ نہیں ہے، اور نہیں میں بھی حکم ہوتا ہے، امر میں کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور فرق یہ نہیں میں نہ کرنے کا حکم، حکم تو دونوں میں ہے، اور یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ ان سے اس حکم کے اوپر عمل نہ ہوا تو پھر پکڑ آ گئی، سزا ملی، اور جنت سے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ سزا کس پر ملتی ہے؟ واجب کو چھوڑنے پر۔ معلوم ہوا امر اور نہیں جو مطلق ہوں وہ کاہے کے لیے آتے ہیں؟ وجوب کے لیے، کیونکہ لا تقربا میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے وجوب اور عدم وجوب کا، تو نہیں بھی مطلق تو یہ بھی وجوب کے لیے، امر مطلق وہ بھی وجوب کے لیے، سمجھے۔ تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا، تو جو امر مطلق ہو وہ کاہے کے لیے ہوگا؟ وجوب کے لیے۔ اب دیکھ لو حکم آ گیا امر کا، دیکھیں، فصلن، اب لفظوں میں ملا لیں، اختلف الناس فی الامر المطلق، اس میں علماء کا اختلاف ہے امر مطلق کے بارے میں، علماء کا اختلاف ہے۔ مطلق کا کیا معنی؟ مطلق سے کیا مراد ہے؟ ای المجرد عن القرینۃ، امر مطلق سے مراد وہ امر جو خالی ہو قرینے سے، یہ مطلق کا معنی ہے۔ مطلق کا معنی بیان کریں، جو قرینے سے خالی ہو۔ کون سے قرینے سے؟ ایسے قرینے سے الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، جو لزوم یا عدم لزوم کے اوپر دال کرتا ہو، اس قرینے سے خالی ہو۔ یہ امر کاہے کے لیے آئے گا؟ وجوب کے لیے، سمجھے۔ جو امر مطلق ہو یعنی جس میں لزوم اور عدم لزوم کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔
ہماری حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. اب جیسے مثال دے دی میں نے پہلے بھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن مجید سے مثال، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو سنو اور خاموش رہو. امر ہے، مطلق ہے، لزوم اور عدم لزوم کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو یہ امر وجوب کے لیے. اس تلاوت کا سننا واجب ہے، واجب. خاموش رہنا واجب ہے، واجب. یہ امر کی مثال. دوسری مثال نہیں کی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لا تقربا، یہ نہیں کی مثال آ گئی، نہ کرنے کا حکم دیا. تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سمجھے؟ اور وہ قریب چلے گئے اور اس کے اوپر گرفت بھی آ گئی، نقصان بھی ہو گیا. نقصان کیا ہوا؟ جیسے اللہ نقصان ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، اور وہ نقصان ہو گیا نا. سزا ملی. کیا سزا ملی؟ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا. سمجھے؟ سزا ہے یا نہیں ہے؟ جنت سے نکال دیا. اور سزا آتی ہے واجب کو چھوڑنے پر. معلوم ہوا نہیں بھی اگر مطلق ہو یہ بھی وجوب کے لیے. کیسے پتا چلا؟ ہے نا؟ اس پر عمل نہ کرنا یہ سزا کا، اس پر عمل نہ کرنے پر سزا کا ترتب ہوا. سمجھے؟ اور سزا وہ تو واجب کو چھوڑنے پر آتی ہے، غیر ضروری کو چھوڑنے پر تو سزا نہیں ملتی. سمجھے؟ معلوم ہوا اس نہیں پر عمل کرنا بھی جبکہ یہ مطلق ہو واجب ہے، واجب. سمجھے؟ بہرحال یہ امر جو مطلق ہو، جس میں وجوب یا عدم وجوب کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اس میں علماء کا اختلاف ہے. والصحیح من المذہب، یہ میں نے آپ کو کہا صحیح مذہب یہی ہے، احناف کا مذہب یہی ہے. ان موجبہ الوجوب، وہ امر جو مطلق ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وجوب، یعنی وہ وجوب کے لیے آئے گا، اس پر عمل کرنا واجب ہے. الا، مگر ایک بات ہے، اذا قامت دلیل علی خلافی، اگر کوئی دلیل اور قرینہ اس کے خلاف پر موجود ہو، السلام یعنی علیکم۔ اس بات. اور اسلام، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ جی رہی رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا جی. ہاں، الا اذا قامت دلیل علی خلافی، اگر کوئی دلیل اور قرینہ اس کے خلاف پر موجود ہو، یعنی اس کے وجوب کے خلاف اگر کوئی قرینہ موجود ہو، تو پھر جیسا قرینہ ویسا امر کا معنی. قرینہ اگر استحباب کا ہے، استحباب کے لیے، اباحت اور جواز کا ہے تو امر جواز اور اباحت کے لیے آ جائے گی. سمجھے؟ قرینہ اگر موجود ہے وجوب کے خلاف تو پھر جیسا قرینہ ویسا معنی. جھگڑا اس میں نہیں، یہ تو سب کے نزدیک ہے. جھگڑا اس میں ہے جو امر مطلق ہو جس میں کوئی قرینہ لزوم یا عدم لزوم کا موجود نہ ہو، اس میں جھگڑا ہے. اور صحیح مذہب یہی ہے حنفیہ کا، کیا کہ وہ امر وجوب اور لزوم کے لیے ہے. سمجھے؟ کیوں لزوم کے لیے ہے؟ یہ دلیل بھی آ گئی. لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ، کیونکہ امر کا چھوڑ دینا معصیت کہلاتا ہے، گناہ. کما ان الاتمار طاعۃ، جیسے اس امر پر عمل کرنا سمجھے عبادت کہلاتا ہے، ایسے ہی اس امر کو چھوڑ دینا یہ گناہ کہلاتا ہے، اس پر گناہ کا ترتب ہوتا ہے. تو پھر گناہ وہ تو لازم اور واجب کے چھوڑنے پر ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ امر مطلق وجوب کے لیے ہے. اگر وجوب کے لیے نہ ہوتا، اس پر عمل واجب اور لازم نہ ہوتا، تو اس کا ترک گناہ بھی نہ ہوتا.
ہمارے عرف کے اندر بھی یہ برا سمجھا جاتا ہے امر کے اوپر عمل کا ترک کر دینا. جیسا کہ ایک مثال آگے آ گئی، قول الحماسی، یہ حماسہ ایک عربی میں کتاب ہے ادب کی، اس میں اشعار ہوتے ہیں، شعر و شاعری. انہی اشعار میں سے ایک شعر ذکر کیا صاحب اصول الشاشی رحمت اللہ علیہ نے. اس شعر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرفاً امر پر عمل نہ کرنا معصیت اور برا سمجھا جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ ایک اچھا کام سمجھا جاتا ہے، اور نہ کرنا برا سمجھا جاتا ہے اور قابل گرفت کہلاتا ہے. سمجھے؟ تو جس پر گرفت ہو ظاہر ہے وہ تو واجب اور لازم ہوتا ہے. معلوم ہوا عرفاً بھی امر پر عمل کرنا واجب اور لازم ہے. جیسے یہ شعر پیش کر دیا، اطعت لآمری کی بصرم حبلی مریہم فی احبتہم بذاکی فہم ان طاوعوکی فطاوعیہم وان عاصوکی فعصی من عصاکی. پہلے شعر کا ترجمہ دیکھ لیں. ترجمہ اور مفہوم اس کا یہ ہے، اطعت لآمری کی، شاعر کہتے ہیں اپنے دوست سے کہ میرے دشمن اگر آپ کو یہ حکم دینا کہ میری دوستی کی رسی کاٹ دو، یعنی تم میرے ساتھ دوستی ختم کر دو، یہ اگر میرے دشمن تجھے کہیں، تو شاعر کا دوست تھا، اس کو کہتا ہے شعر کے اندر، تو اگر تجھے وہ یوں کہیں کہ میری دوستی کی رسی کاٹ دو، یعنی میرے ساتھ دوستی ختم کر دو، تو پھر مریہم، تو بھی ان کو حکم دینا. مر امر ہے کس بات کا؟ فی احبتہم بذاکی، ان کے محبوب اور دوست کے بارے میں ایسا ہی. ان کو کہنا اچھا تم مجھے کہہ رہے ہو نا میں اپنے دوست سے دوستی ختم کر دوں، تم ایسا کرو تم بھی اپنے دوستوں سے اپنی دوستیاں ختم کر دو. وہ اگر تو ان کو یہ حکم دے، اگر وہ تیرے حکم پر عمل کر لیں، تیرے امر پر عمل کر لیں، پھر تو بھی ان کی بات مان لینا، اور اگر عمل نہ کریں پھر تو بھی نہ ماننا. تو مانا ہے وہ تو عمل نہیں کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، تیرے کہنے پر اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر تو بھی نہ چھوڑنا. اب دیکھو، فہم ان طاوعوکی، تو نے جو ان کو امر کیا اگر وہ تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری بات مان لیتے ہیں، پھر فطاوعہم، تو بھی ان کی اطاعت کرنا، بات مان لینا. وَإِنْ عَاصَوْكِ، اور اگر وہ تیری معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تیری بات نہیں مانتے، تیرے امر پر عمل نہیں کرتے، فَعْصِي مَنْ عَصَاكِ، تو پھر تو بھی معصیت، تو بھی نافرمانی کر، تو بھی بات نہ مان اس کی، من عصاکی، جس نے تیری نافرمانی کی ہے. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اب ذرا غور کریں کہ امر پر عمل کو شاعر نے کیا کہا؟ طاعت. اگر وہ تیری اطاعت کریں تو بھی ان کی اطاعت کر لینا. اور وَإِنْ عَصَوْكِ، اور اگر وہ تیرے امر پر عمل نہ کریں تو امر پر عمل نہ کرنے کو شاعر نے کیا کہا؟ معصیت، گناہ، بری بات. سمجھے؟ تو معلوم ہوا امر پر عمل نہ کرنا معصیت. سمجھے؟ اور امر پر عمل نہ کرنا معصیت اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ امر وجوب کے لیے ہو، کیونکہ غیر واجب کو چھوڑنا تو معصیت نہیں ہے. معلوم ہوا عرفاً بھی امر پر عمل ضروری ہے، اور اس کا ترک کرنا جیسا کہ اس شعر کے اندر ہے وہ معصیت کہلاتا ہے. تو معصیت تو ضروری کے چھوڑنے پر آتی ہے، اور امر پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے. سمجھے؟ یہ شعر سے بھی واجب نکالا، ضروری نکالا. ٹھیک ہے. سبب للعقاب، اب آپ نے دیکھ لیا امر پر عمل ترک کرنا یہ سبب ہے عقاب کا اور سزا کا. سمجھے؟ اور سزا تو پھر ضروری کے اور واجب کے چھوڑنے پر آتی ہے. تو معلوم ہے امر کے اوپر عمل کا چھوڑنا، امر پر عمل کرنا واجب ہے، واجب.
ورنہ اس پر عمل کا ترک کرنا یہ سبب نہ بنتا سزا کا اور عقاب کا. سمجھے؟ تو دلیل سے ثابت کر دیا کہ امر پر عمل کرنا واجب ہے، عرفاً بھی واجب ہے اور شرعاً بھی واجب ہے. وَتَحْقِيقُهُ، تحقیقہ کا معنی یہ ہو گیا وَتَفْصِيلُهُ. یہ جو ہم نے کہا امر پر عمل کرنا طاعت ہے اور اس پر عمل اور امر پر عمل نہ کرنا یہ معصیت ہے اور یہ سزا کا سبب ہے. یہ جو کہا نا اس کی تفصیل یہ ہے، سمجھے؟ اس کی تفصیل یہ ہے، اس تفصیلی دلیل سے یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا. یہ دلیل ذرا تفصیلی آ رہی ہے تھوڑی، کہنے کہ تفصیل یہ ہے ان لزوم الاتمار انما يكون بقدر ولایت الامر علی المخاطب. سمجھے؟ کہتے اصول یاد رکھنا، جیسا آمر ویسا امر. آمر جو امر کرنے والا ہے اس کا اور مخاطب کا جیسا رشتہ ہوگا ویسا امر ہوگا. سمجھے؟ آمر اور مخاطب کا جیسا رشتہ ہوگا ویسا امر ہوگا. آئی سمجھ میں؟ تو اگر فرض کریں اگر عامر چھوٹا اگر عامر بڑا بھائی ہے، سمجھے؟ اب بھائی کا بڑے بھائی کا اور چھوٹے بھائی کا رشتہ اس کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح اگر والد عامر امر کرنے والا والد ہے، سمجھے؟ تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح اگر استاد ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح اگر بادشاہ عامر ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. دیکھو بادشاہ کو تو اختیار ہے کس کے اوپر؟ اپنی رعایا کے اوپر، اس امر پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو جیسا جیسا اختیار ہوگا عامر کا اور مخاطب کا ویسا ویسا امر بھی ہوتا جائے گا. بڑا بھائی کہہ رہا ہے اس کا درجہ اور ہے، والد کہہ رہا ہے امر کر رہا ہے اس کا درجہ اور ہے، استاد کہہ رہا ہے اس کا درجہ اور ہے، بادشاہ امر کر رہا ہے اس کا درجہ اور ہے، اور اگر اللہ تعالی امر کر رہے ہیں چیز کا اس کا درجہ اور ہوگا. سمجھے؟ اور اگر مولا یا مالک اپنے غلام کو یا اپنے ملازم کو کہہ رہا ہے یہ کام کرو اس کا درجہ اور، اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ تو جیسا جیسا عامر ہوتا جائے گا، سمجھے، جیسا جیسا درجہ عامر کا ہوتا جائے گا ویسا ویسا درجہ کس کا ہوتا جائے گا؟ عامر کا. عامر اگر بڑا تو امر بھی بڑا، سمجھے؟ اور امر بڑا تو اس پر عمل کرنا ضروری، اور اس کا ترک جو ہے نا وہ گناہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اس سے تفصیل سے کا کیا خلاصہ نکل آیا؟ جیسا عامر ویسا امر، جیسے امر کا درجہ ہوگا ویسے ویسے امر چلتا رہے گا. جتنا جتنا عامر کا اور مخاطب کا رشتہ ہوگا، جتنا جتنا عامر کو مخاطب پر اختیار ہوگا ویسا ویسا امر کا درجہ چلتا جائے. میں نے کہا بھائی حکم کرے اس کا درجہ اور، والد کرے اور، بادشاہ امر کرے اور اگر اللہ تعالی امر کرے تو اللہ سے بڑا تو عامر ہی کوئی نہیں ہے. تو سمجھے؟ اللہ بہت بڑا، لہذا اس کا اوپر اس کا امر بھی بہت بڑا، اور اس کے اوپر عمل کا ترک کرنا گناہ بھی پھر بہت بڑا ہے. تو جیسا عامر ویسا امر. دیکھ لیں یہ اصول نکل آیا ان لزوم الاتمار، امر پر عمل کا لازم ہونا، انما یکون بقدر ولایت الامر علی المخاطب، یہ عامر کو جیسے جیسے مخاطب پر ولایت حاصل ہے ویسے ویسے امر کا درجہ چلے. میری جس درجے کا عامر اس درجے کی امر. عامر کو کس درجے کا اختیار حاصل ہے مخاطب پر،
جیسا جیسا اختیار ویسا ویسا امر. اسی لیے وَلِهَذَا إِذَا وَجَّهْتَ صِيغَةَ الْأَمْرِ إِلَى مَا لَا يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ أَصْلًا لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلْإِئْتِمَارِ. سمجھے؟ کہ اسی لیے اگر کسی اجنبی کو کوئی امر کیا، اجنبی کو کہتا ہے یار یہ سامان اٹھا کر میرے گھر کے اندر رکھ دے، تو اجنبی کے ذمے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے اس امر پر عمل کرنا؟ وجہ یہ ہے کہ اس آمر کو اس مخاطب پر، اجنبی پر اختیار ہی حاصل نہیں ہے. تو جب اختیار ہی حاصل نہیں ہے تو اس امر پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. وَلِهَذَا إِذَا وَجَّهْتَ، یہی اسی لیے جب آپ امر کے صیغہ متوجہ کریں اِلیٰ من، اس شخص کی طرف، لا يلزمه طاعتك اصلاً، جس کے ذمے آپ کی اطاعت کرنا بالکل ضروری نہیں. جیسے میں نے کہا کوئی بندہ چل کے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہوئے جو سامان میرا باہر پڑا ہوا ہے نا، یہ پیٹی یہ بکسے وغیرہ سارے اٹھا کر دو، میں کیوں رکھوں؟ میں نے نہیں رکھنا، کیونکہ اس کو مخاطب کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے. وہ رد کر سکتا ہے، اس کے ذمے اس کے اوپر عمل کرنا. لا یکون ذالک، جب اس عامر کو مخاطب پر اختیار ہی نہیں ہے تو لا یکون ذالک موجبا للایتمار، تو اس امر پر عمل کرنا کوئی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اس کے اوپر اختیار نہیں. معلوم ہوا اختیار ہوگا تو پھر امر پر عمل واجب ہوگا. سمجھے؟ اور پھر جیسا اختیار ویسا امر. وَإِذَا وَجَّهْتَهَا إِلَى مَنْ يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ، ہاں اگر آپ امر کا صیغہ متوجہ کرتے ہیں اس شخص کی طرف، اس کو امر کرتے ہیں يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ، جس کے ذمے آپ کی اطاعت کرنا لازم ہے. مثال کے طور پر من العبید، وہ آپ کا غلام ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا نوکر ہے، اس کو کہتے ہیں سامان اٹھا کر اندر رکھ، تو اس نوکر کے اوپر عمل کرنا لازم ہو جائے گا. لزمہ الایتمار لا محالتا، پکی بات ہے اس ملازم پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا، یہ ہر شخص سمجھتا ہے. سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ اس عامر کو اس مخاطب پر اختیار ہے، وہ اس کا نوکر ہے. سمجھے؟ اور غلام کے اوپر اختیار ہے، غلام کا تو یہ مالک ہے، وہ اس کا مملوک ہے، تو اپنے مملوک پر تو اختیار ہوتا ہے مالک کو. سمجھے؟ اسی طرح وَإِذَا وَجَّهْتَهَا، ہاں حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا، یہاں تک کہ اگر وہ جان بوجھ کر اپنے اختیار سے اس امر پر عمل کو ترک کر دیتا ہے. لو تَرَكَهُ کیا معنی؟ اس امر پر عمل، ایتمار معنی امر پر عمل کرنے کو ترک کر دیتا ہے اختیاراً، اپنے اختیار سے. عذر بھی کوئی نہیں ہے، کہتے میں نے نہیں اٹھانا، نہیں اٹھاتا. یستحق العقاب عرفا وشرعا، اگر یہ امر پر عمل نہ کرے غلام اور مالک کی بات نہ مانے تو یہ عرفاً بھی برا ہے اور شرعاً بھی برا ہے. عرفاً بھی یہ سزا کا مستحق ہے اور شرعاً بھی سزا کا مستحق ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فَعَلَى هَذَا عَرَفْنَا، بس اسی اصول پر یہ جو ہم نے دو مثالیں دے دی ہیں نا، عامر اور مخاطب کا رشتہ دیکھو، اور عامر اور مخاطب کے درمیان کیسا رشتہ ہے. کیا عامر کو مخاطب پر اختیار ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر مخاطب کے ذمے اس امر پر عمل ضروری ہی نہیں ہے، اجنبی پر ضروری ہی نہیں ہے سامان اٹھا کر لے جائے اندر جب اس نے حکم بھی کر دیا. سمجھے؟ ہاں اگر عامر کو مخاطب پر اختیار ہے، وہ مالک، یہ اس کا غلام، اس کو کہتا ہے تو اس کو اٹھا کر اندر رکھ، اس کے ذمے اس پر عمل ضروری ہے. اگر وہ عمل نہیں کرتا اس نے برا کیا، وہ سزا کا مستحق ہے. کیوں؟ کیونکہ مالک کو اپنے مملوک، غلام اور ملازم پر اختیار حاصل، لہذا اس کے ذمے عمل کرنا ضروری ہے. معلوم ہوا اگر اختیار ہو تو عمل ضروری. یہ تو ایک معاملہ ہو گیا. پھر جیسا اختیار ویسا ویسا امر. سمجھے؟ جب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ تعمیل امر بحیثیت عامر، عامر کی جیسی جیسی حیثیت ہوگی ویسے ہی امر کے اوپر
امر کی یعنی حکم کی تعمیل ہوگی، جیسے عامر کی حیثیت ہوگی۔ یہ اصول خلاصہ نکلا ہے نا، ان لزوم الاتمار، امر پر عمل کا لزوم بقدر ولایت، عامر کو جیسی ولایت اور جیسا اختیار حاصل ہوگا ویسے ہی اس امر پر عمل ضروری ہوگا۔ اذا ثبت هذا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب مالک اپنے غلام سے یا اپنے نوکر سے امر کرتا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ امر وجوب کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کے اوپر اختیار حاصل ہے۔ تو جب مالک کو اپنے نوکر کے اوپر اختیار ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ اور بندے کا رشتہ کیسا ہے؟ کیا اللہ کو بندے کے اوپر اختیار نہیں؟ جب والد کو اپنے بچے کے اوپر اختیار ہے، کیونکہ والد روٹی دیتا ہے بچے کو، کھانا دیتا ہے، سمجھے؟ تو جب یہ روٹی دیتا ہے تو اس کو اختیار ہے، تو کیا خیال ہے کہ جس ذات نے وجود دیا، یہ نہیں تھا، اس نے پیدا کیا ہے، سمجھے؟ اور خالی پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد نعمتوں کی بارش کر دی ہے اس کے اوپر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اب جو نابینا ہے ان کو دیکھو، خدا کی قسم ساری دنیا ایسے لگتا ہے اندھیرے میں چلی گئی ہے ہی کچھ نہیں، وہ لنگڑے ہیں، ٹانگی نہیں ہے، جو فالج کے سمجھ آئی نہیں۔ تو اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، یہ تھا ہی نہیں، اللہ نے پیدا کر دیا اور پھر نعمتوں کی بارش کر دی۔ جو اتنی بڑی ذات جس نے وجود دیا، نہیں سمجھ میں آئی، اور اس کے بعد نعمتوں کی بارش کر دی، کیا آپ کا کیا خیال ہے اس کے امر پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ یہ امر کیسا ہوگا؟ یہ امر بہت بڑا، لہذا اس کی امر بہت بڑی، سمجھے؟ لہذا اس امر پر عمل کا ترک کرنا گناہ ہے بہت بڑا۔ اگر اس سے ادنا درجے کا مالک حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، مالک اپنے غلام یا نوکر کو کہتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے جس کو مل کے قاصر حاصل ہے، تو کیا خیال ہے جس کو مل کے کامل اور مل کے تام حاصل ہے، جو اللہ ہے جس نے وجود دیا اور نعمتوں کی بارش کر دی، کیا اس کے امر پر عمل کرنا ضروری نہیں ہو؟ اگر مل کے قاصر والے کے امر پر عمل کرنا واجب ہے تو مل کے کامل اور مل کے تام والے کے امر پر عمل کرنا واجب نہیں بلکہ اوجب ہونا چاہیے، اس میں تفضیل اس سے بھی زیادہ واجب ہونا۔ جب مل کے قاصر کے امر پر عمل کا ترک کرنا گناہ ہے تو مل کے تام والا امر بہت بڑا، اور اس کے اوپر عمل کا ترک کرنا گناہ بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ اس ساری تفصیل سے کیا سمجھ میں آیا کہ امر پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ پھر اللہ کے امر پر عمل کرنا واجب نہیں بلکہ اوجب ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں، فَنَقُولُ، پس ہم یہ کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ، ہم نے کیا اصول بیان کیا تھا؟ اگر امر اس کو کیا جس پر، اگر امر اس کو کیا جس پر اختیار تھا تو پھر جیسا اختیار ویسا امر۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بادشاہ کا حکم اور دوست کا حکم اور، سمجھے؟ اور غلام کو حکم دیا وہ اور نہ مانے تو وہ سزا کا مستحق، غلام سزا کا جب یہ سمجھ میں آ گیا جیسا عامر ویسا امر، تو پھر اب دیکھو شارع یعنی اللہ عامر کیسا؟ کیا وہ والد جیسا ہے؟ والد کے تو احسانات محدود ہیں، میں نے ذکر کہ اسے روٹی دی اور اس نے کیا کیا؟ اللہ نے وجود دیا، سے کیا کہ ان للہ ملکن کاملا، والد کو مل کے ناقص حاصل، مولا کو مل کے ناقص حاصل ہے، اور اللہ کو مل کے کامل اور مل کے تام حاصل ہے، سمجھے؟ فی کل جزء من اجزاء العالم، عالم کے اجزاء میں سے
ہر جز کے اندر ہر جز کا وہ مالک ہے، اور وَلَهُ التصرف کیف ما شاء، اور اللہ جیسا چاہے تصرف، ما شاء و ارادہ، اللہ جیسے ارادہ کرے جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے، یحیی و یمیت، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، جب اوپر ہم ثابت ہو گیا، أَنَّ مَن لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ، جس کو ملک قاصر حاصل تھی، یعنی وہ غلام کے اوپر مالک کو ملک قاصر حاصل تھی، جب اس کے امر پر عمل کرنا واجب تھا تو ملک تام والے کے امر کے اوپر عمل کرنا کیا واجب نہیں ہوگا؟ تو جس نے وجود دیا، سمجھے کتنی بڑی نعمت دی، اس کا امر پہ چھوٹا یا بڑا، بڑا یا پھر بہت بڑا، بہت بڑا، جب امر بہت بڑا تو سمجھے تو اس امر پر کا ترک، یہ معصیت بھی بہت بڑی ہوگی۔ کس کے امر کی؟ سمجھے؟ ان من له الملک القاصر فی العبد، جس کو قاصر اور ناقص ملکیت حاصل تھی غلام میں، جب کان ترک الاتماری، اس کے امر پر عمل کا ترک کرنا، سمجھے، سببا للعقاب، جب یہ سزا اور پکڑ کا سبب تھا، تو فما ظنک، پھر آپ کا کیا خیال ہے، فی ترک امر من، اس ذات کے امر کے ترک کرنے کے بارے میں، اوجدک من العدم، جس نے آپ کو عدم سے وجود بخشا، ہم نہیں تھے اس نے وجود دے دیا۔ کتنی بڑی وجود ہے، تو پھر آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، پاؤں بھی ہے، چلنا بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، سمجھے، پھر جنت بھی ہے انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں وجود کے اوپر ترتب ہے۔ تو جس نے وجود دیا، سب سے بڑی نعمت، سمجھے، تو اس کے امر کے بارے میں کیا خیال، اور پھر خالی وجود نہیں دیا، وَأَدَرَّ عَلَيْكَ شَابِيبَ النِّعَمِ، اس نے کیا کیا، جس نے اپنی نعمتوں کو بہا دیا تمہارے اوپر، نعمت کو دیا نہیں بلکہ نعمت کو بہا دیا، بارش کی طرح بہا دیا، سیلاب کی طرح بہا دیا، سمجھے، ایسی ذات کے امر کے بارے میں، فما ظنوں کا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس کی امر پر عمل کرنا واجب نہیں ہونا چاہیے؟ جب ناقص نعمت جو دے رہا ہے، سمجھے، روٹی دے رہا، اس کی امر پر عمل کرنا لازم ہے، سمجھے، اور جو اتنا کامل نعمت دے رہا ہے اور جس کے قبضے میں سارا کچھ ہے، کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، کیا اس کی امر پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ فما ظنوں کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ معلوم ہوا امر مطلق لزوم اور وجوب کے لیے ہے۔ اتنی بڑی ذات، اس سے چھوٹی ذات اگر اپنے غلام کو حکم دیتی ہے، حالانکہ اس کے اس کے قبضے میں اس کو موت دینا، زندہ کرنا، عزت دینا، ذلیل کرنا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، رزق دینا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، جب اس کے امر کا یہ حال ہے، عمل کرنا واجب، تو کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں، جس نے، میں نے کہا، سیلاب کی طرح نعمتیں بہا دی، بارش کی طرح بارش کر دی نعمتوں کی، سمجھے، اور عدم سے وجود، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، کیا اس کے امر پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا؟ فما ظنوں کا، اس کے بارے میں، اس کی امر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے امر پر عمل واجب نہیں بلکہ اوجب ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ نے جتنے بھی حکم دیے قرآن و حدیث میں، حدیث بھی ظاہر ہے وہ وہی ہے، سمجھے، تو جتنے بھی ان سب کے اوپر عمل کرنا واجب ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں بات کچھ سمجھ آ ہی گئی ہوگی، یہ آئی یا نہیں آئی؟ بولے، جی استاد جی۔ کلیئر ہو گئی؟ کوئی چیز پوچھنی تو نہیں؟
ابھی نہیں استاد جی، ایک بار پھر سنوں اللہ گی جی پھر معاف بتاؤں کر گی۔ دو، اللہ جی معاف کر دو، صاف ہو گیا نا؟ اچھا چلیں پھر اس کو دیکھ لیں، ویسے تو میرے خیال میں تو واضح ہی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ نکال لیجئے۔